السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کرم و رحمتیں ہوں. حضرات محترم، سورۃ الحشر کی ایک آیہ مبارکہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے. یہ قرآن کریم کی بڑی معروف آیہ مبارکہ ہے اور اتنی جامع آیت ہے کہ اگر یہی ایک آیت ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی اس بات کا جائزہ لے، اس بات پر غور کرے، اس بات کو جانچے اور پرکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے. اس آیت کے اندر دو باتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان فرمائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم میں سے ہر کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اس بات پہ اسے سوچنا چاہیے اور اس بات پہ اسے تڑپ رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے
یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا اعمال جمع کیے ہیں، کیا ذاترہ تیار کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اس آیت کے اندر جو لفظ غد استعمال ہوا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد عربی زبان میں آئندہ کل کو کہا جاتا ہے۔ اس تعبیر کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں آخرت کے لیے اختیار فرمائی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے آج کے بعد آنے والا کل یقینی ہے، اسی طرح اس دنیا کے بعد آخرت کا آنا بالکل یقینی اور حتمی ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی اس سلسلے میں کہ جیسے آج کے بعد کل آتا ہے، تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری یہ دنیا کی زندگی یہ آج ہے، تمہاری آنکھیں آج کھلی ہوئی ہیں، تم دنیا میں موجود ہو، اور یہ جو آج تمہیں ملا ہے، یہ دن جو تم دیکھ رہے ہو، ظاہر ہے یہ جلد ختم ہو جائے گا، اور پھر جو کل آئے گا ہو سکتا ہے تمہیں وہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ تو جیسے یہ آج کا دن مختصر ہے، اسی طرح دنیا کی یہ زندگی بھی بالکل مختصر ہے۔ 100 سال کی، 80 سال کی، 60-70 سال کی زندگی، جب ہم آخرت میں پہنچ کر، اگلی دنیا میں پہنچ کر اس زندگی کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، فرمایا کہ تم یوں کہو گے اس دنیا کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کہ ہم ایک دن کا کچھ حصہ، ایک صبح یا ایک شام دنیا میں گزار کر آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، روز محشر جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رکھ کے آئے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين۔ اللہ تعالیٰ منکروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، آخرت کو جھٹلانے والوں سے پوچھیں گے زمین میں کتنا عرصہ رہے، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ تو قرآن کریم نے اس دنیا کی زندگی کو آج سے تعبیر کیا اور اس کے اختصار کی طرف اشارہ کیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یہ دنیا بہت قلیل ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو 60 70 80 سال کی زندگی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو بالکل ہی تھوڑی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر وہ شخص جو آج موجود ہے اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تھوڑی سی زندگی گزار کر اس نے ہمارے پاس آنا ہے۔ جیسے کل کا آنا یقینی ہے اسی طرح آخرت کا بقا ہونا بھی یقینی ہے، اس لیے ہر سانس، ہر لمحہ آخرت کے تصور اور اس کے سائے میں رہتے ہوئے گزارنا چاہیے۔
آج انسانوں کی زندگی کتنی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری امت کی عمر بین 60 و 70 60-70 سال کے درمیان ہوگی. ہم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے جن کی عمریں 400 500 سال تھی، بات کی اس سے بھی زیادہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ وہ 950 سال تک اپنی قوم کے اندر موجود رہے. تو جن کی عمریں ہزار سال کی تھیں، قرآن کریم بتلاتا ہے وہ بھی جب آخرت میں پہنچیں گے اور سینکڑوں سال لمبی اپنی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ. تو جن کی زندگیاں 60-70 سال ہیں وہ کیا کہیں گے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. انسانوں کی اکثریت ہر دور میں آخرت سے غافل رہ کر زندگی گزارتی رہی ہے. یہ ہر زمانے کا المیہ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس دنیا کی بھول بلیوں میں گم رہے، آخرت کی تیاری سے غافل رہے اور اپنا کارنامہ حیات برباد کر کے یہاں سے چلے گئے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتلایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. ارشاد ہو رہا ہے وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، ہماری بارگاہ کی حاضری پر ایمان نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کا کہ ان کو امید نہیں ہے، جو آخرت سے غافل ہیں اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، اسی کے عیش و عشرت میں گم ہو چکے ہیں، اسی دنیا کی زندگی پر یہ ساری ان کی امید ہے، وہ اسی کی لذتوں کو اپنا منتہی مقصود بنائے ہوئے، اسی دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور اللہ فرماتے ہیں ہماری آیات سے غافل ہیں. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. فرمایا جو لوگ اس دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں اور اس کی زیب و زینت کو چاہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، زمین جائیداد مل جائے، اس دنیا کی آسائشیں مل جائیں، ہمیں اس دنیا کی لذتیں مل جائیں، ہم آسانی اور سکون کی زندگی گزاریں، ہمیں ساری سہولتیں مل جائیں، ہم لگژری لائف گزاریں، ہمارا معیار زندگی اونچا ہو جائے، ہمارا لائف سٹائل لوگوں سے بہت منفرد ہو جائے، ہم دنیا کے اندر ہر آسانی اور ہر سہولت ہمیں مل جائے. اللہ فرماتے ہیں جو صرف اس دنیا کی سطح تک رکھتے ہیں اور اس سے اوپر ان کی نگاہ نہیں جاتی ہے، اس دنیا کے وسائل اور ذرائع اور چمک دمک کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے نیک اعمال اگر کچھ ہوئے بھی تو ان کا بدلہ ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیں گے، کچھ مال دے دیں گے، کچھ دولت دے دیں گے، کچھ آسائشیں دے دیں گے. ان کے اعمال کی جزا اس دنیا میں ہی تھوڑی بہت جو بنتی ہوگی ہم ان کے حوالے کر دیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے دنیا داروں کو اور ایسے دنیا کے طلبگاروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں ان کے لیے جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، کوئی چھوٹی موٹی نیکی کی
وہ ضائع چلی جائے گی. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے سارے اعمال باطل قرار دے دیے جائیں گے. ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. جو شخص جلدی حاصل ہونے والی کو چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دنیا کے بارے میں العاجلہ کا لفظ استعمال فرمایا. جلدی ملنے والی، ظاہر آخرت تو بعد میں آنے والی ہے نا، اور انسان دنیا میں چاہتا بھی یہی ہے کہ مجھے میری مطلوبہ چیزیں جلد مل جائیں، فوراً مل جائیں. انسان اس حوالے سے بڑا اجرت پسند نکلا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اس جلدی حاصل ہونے والی دنیا کا ہی طلبگار بن بیٹھا ہے اور آخرت سے غافل ہوا بیٹھا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری اگلی زندگی کیسی گزرے گی، تصور ہی نہیں آتا اس کے ذہن میں. اللہ فرماتے ہیں اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ دنیا کا طلبگار، یہ دنیا دار سن لے کہ ہم اسے اس دنیا میں اس کی مطلوبہ چیزیں دے دیں گے، لیکن جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے. جتنا ہم نے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنی دنیا اس کو ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو چاہتا ہے اس کو مل جائے، اس کے سارے ارمان پورے ہو جائیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اللہ فرماتے ہیں ہر خواہش پوری نہیں ہوگی، ہر ارمان پورا نہیں ہوگا، ہر مطلوبہ چیز نہیں ملے گی. دنیا کی آسائشیں اور لذتیں جتنی دنیا دار چاہے گا، آخرت کا منکر اور غافل آدمی وہ نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں جتنا ہم نے مقدر میں کر دیا ہے، جتنا ہم چاہیں گے اتنی ہی ملے گی. لیکن آخرت میں اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور کیسے؟ مذموماً مدحورا، ذلیل و رسوا کر کے دھتکارا ہوا انسان جو ہے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر ہم صرف دنیا کے ہی امیدوار بن کے بیٹھ جائیں اور آخرت سے ہم کنارہ کش ہو جائیں، یہ تصوری ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے انشاءاللہ، ہماری اصل منزل تو آخرت ہے، ہماری اصل زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے. یہ تو عارضی ہے، وقتی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ابدی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ تو بالکل ایک مختصر سا وقفہ ہے جو مالک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم نے اس کو گزار کر اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے اور پھر ہماری قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کو ذہن سے نکال دیتا ہے بس ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اور اگلی ہی آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا؟ دوسرا پہلو بھی دکھلا دیا گیا، دوسرے کردار کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، دوسری طرز کے انسانوں کی پوری تصویر بھی پیش کر دی گئی. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عاقبت کو سنوارتا ہے، جو زندگی تو دنیا میں گزارتا ہے لیکن نگاہ اپنی آخرت پر رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ مومن بھی ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو، یعنی نیک اعمال انجام دیتا ہو، دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری بھی کرتا ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی اس کوشش اور کاوش کی پوری قدردانی کریں گے. اس کی کسی کوشش اور کاوش کو ہم بیکار اور ضائع نہیں جانے دیں گے. اس کی نیکیوں کا مول پڑے گا، اس کے اعمال کی قیمت پڑے گی اور اللہ فرماتے ہیں ہم جنت الفردوس کا وارث اس کو بنا دیں گے. حضرات محترم، قرآن کریم کی یہ آیات بینات ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر نہیں بیٹھنا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. یہ دنیا کیا ہے جس دنیا کے لیے ہم کم تولتے اور کم ناپتے، جس دنیا کے لیے ہم دھوکہ دیتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم ایک دوسرے سے دجر و فریب کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم حسد کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم
قطع رحمی کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم دوسروں کی جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم یتیموں اور بیواؤں کے پلاٹوں پر عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم ایک دوسرے کو خیانت اور بددیانتی کے ذریعے لوٹتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کا بازار گرم کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے عہدوں اور مناصب پہ فائز ہو کر رشوت اور بدعنوانی کا بازار گرم کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم بدعنوانی اور اقربا پروری کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم عوام کے خزانوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اس طرح کولو کے بیل کی طرح جتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا، یہ دنیا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا، اس کی حیثیت کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا منہا کافرا شربت ماء۔ اور لوگوں، جس دنیا کو تم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے ہو اور اس پہ ریچھ گئے ہو اور اس کے مال و دولت کے لیے تم دن رات کن کن تماشوں میں ڈوبے رہتے ہو، فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت یہ ہے مچھر کے پر کے برابر بھی، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت اگر میرے رب کے نزدیک ہوتی، کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ عطا نہ فرماتے۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے، اس کے کان بھی کٹے ہوئے، آپ اس کے قریب بیٹھ گئے اور اس کا کان پکڑ کے آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، کیا تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو مرا ہوا بچہ ہے بکری کا اور اس کے تو کان بھی کٹے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے نزدیک بے قیمت ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی 1 درہم اس کی قیمت زیادہ تھی، ہم تو اسے مفت میں بھی لینا گوارا نہ کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری نظریں اس دنیا سے اٹھا کر آخرت سے جوڑنے کے لیے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی بکری کے اس مردہ کان کٹے بچے کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مجھے معلوم تھا تم میں سے کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے تم سے یہ کوشچن کیا تھا کہ تمہارے نزدیک جو حیثیت بکری کے اس مردہ بچے کی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کے اندر یہ بات راسخ کر دی تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے مطمع نظر آخرت کو بنانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھوں سے پکڑا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، جیسے آپ اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے پیارے چھوٹے بھائی کو یا اپنے کسی عزیز دوست کو کوئی اہم بات بتلانا چاہتے ہیں، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ محبت سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کیا بات ارشاد فرمائی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہنا جیسے کوئی اجنبی کسی جگہ رہتا ہے یا اس طرح جیسے کوئی مسافر کسی جگہ پر رہتا ہے۔ کوئی بندہ کسی جگہ پر اجنبی ہو، مسافر کے طور پر گیا ہو، وہاں وہ دل لگا کے نہیں بیٹھ جاتا، اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات تازہ رہتی ہے بلکہ مستحضر رہتی ہے کہ میں ایک کام سے یہاں آیا ہوں، ایک ضروری مصروفیت سے آیا ہوں، اپنا وہ مقصد حاصل کر کے میں نے جتنی جلد ہو سکا اپنے گھر کی طرف اور اپنی منزل کی طرف واپس جانا ہے۔ وہ وہاں پہ مستقل ڈیرے نہیں لگاتا، کوئی پلاننگ نہیں کرتا، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہ بات موجود رہتی ہے کہ جو ہی میں نے کام نپٹایا میں نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔
اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا اجنبی اور مسافر کی کہ دنیا میں رہو، کام دھندا کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، اپنی مصروفیات کے اندر وقت گزارو، دنیا کا رزق اور روزی کمانے کے لیے جد و جہد کرو، لیکن منتہائی مقصود اپنی آخرت کو بنا۔ اپنا مقصد آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو، اپنے نصب العین پہ اپنی نظریں گاڑ کے رکھو۔ تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، آخرت منتظر ہے، اگلا جہان تم نے اس میں قدم رکھنے ہیں۔ اس بات کو کبھی فراموش نہ ہونے دو، کبھی اپنے ذہن سے اوجھل نہ ہونے دو۔ حضرات محترم، ایک بندہ مومن اسی احساس کے ساتھ، گہرے شعور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میں دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یہاں میری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، ماہ و سال گزر رہے ہیں۔ یہ ایک عارضی، یہ ایک ٹرانزٹ ہے، یہ ایک وقتی طور پر وقفہ ہے۔ یہاں سے میں اجنبی ہوں، یہاں پر مسافر ہوں۔ یہاں میں نے اپنا مقصد زندگی حاصل کر کے آخرت کی تیاری کا مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اور پھر میں نے اپنی اصل منزل آخرت کی طرف کوچ کر جانا۔ قرآن کریم آپ پڑھیں، ابتدا میں ہی آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن، اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہمارے بندے آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ یقین رکھتے۔ وہ کبھی اس چیز سے، اس عقیدے سے غافل نہیں ہوتے۔ حضرات محترم، کبھی کبھی ایک بندہ مومن کو دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اذیتیں پہنچتی ہیں، ذہنی جسمانی طور پر وہ کوفت کا شکار ہوتا ہے، اسے ٹینشن آتی ہے، اسے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کا کوئی پیارا بیٹا یا بیٹی دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے صدمات پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ مومن کبھی بھی دنیا کی تکلیفوں، اذیتوں اور دنیا کے نقصانات کی وجہ سے اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں مجھے نقصان ہوا، خسارہ ہوا، گھاٹا پڑا، مجھے اذیتیں پہنچی تو یہ عارضی اور وقتی ہے، میں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا، میں نے اپنے اس چند روزہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنی عاقبت کو مشکل نہیں بنانا۔ وہ دنیا کی دکھوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر جاتا ہے، لیکن اپنے رب کی بغاوت اور نافرمانی پہ کمر نہیں باندھتا۔ وہ دیکھتا ہے بہت سے لوگ میرے ارد گرد موجود ہیں، بڑے آسودہ حال ہیں، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے، ان کی جو ساری آسانیاں اور سہولیات ہیں وہ کس راستے سے ان کے پاس پہنچی ہیں۔ اسمگلنگ کرتے ہیں، کم تولتے کم ناپتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ کرتے ہیں، بندگان خدا کے حقوق غصب کرتے ہیں، وہ یہ سب جانتا ہے، لیکن وہ آخرت کا طلبگار بن کے جیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری دنیا بھی اگر میرے رب کو ناراض کر کے اور میری آخرت کی بربادی کی وجہ سے میرے پاس آئے، پوری دنیا کے خزانے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھوں گا اور اپنی آخرت کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا کو بیچ ڈالتے تھے، اپنے دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کر جاتے تھے، لیکن اپنی عاقبت پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک کالی کلوٹی ایک عورت، بوڑھی خاتون مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا چلتی پھرتی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا استاد محترم ضرور دکھلائیے۔ سامنے سے ایک کالے رنگ کی ایک حبشی عورت آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یہ چلتی پھرتی زندہ جنتی عورت تمہیں دکھا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ہم کسی کے بارے میں نہ جنتی ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں نہ جہنمی ہونے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیسے کہہ دیا؟
آگے تفصیل بیان کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو بتلانے لگے میں موجود تھا، یہ عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے، ایک بڑی عجیب بیماری کا شکار، بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، مجھے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا تھا تمہارے پاس دو آپشن ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول فرمائیے۔ آپ نے بتلایا پہلا آپشن تو یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں صحت عطا کر دے گا، اور دوسرا آپشن یہ ہے اس تکلیف اور اس صدمے پر صبر کرو، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھ پہ ایک جن وارد ہوتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تکلیف مجھے بہت پہنچتی ہے، لیکن جنت کی نعمتیں مل جائیں اس کے مقابلے میں اس تکلیف کی کیا حیثیت؟ یہ تو کٹ ہی جائے گی نا، یہ دنیا کی زندگی اس تکلیف کے اندر بھی کٹ جائے گی نا، اور یہ کٹ جاتی ہے، بیمار کی بھی، صحت مند کی بھی، امیر کی بھی، غریب کی بھی، حکمران کی بھی، محکوم کی بھی، پڑھے لکھے کی بھی، ان پڑھ کی بھی، جھوپڑی میں رہنے والے کی اور محل میں رہنے والے کی، یہ کٹ جاتی ہے جیسے بھی کٹے، اس نے گزر جانا ہے جیسے بھی گزرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اس عورت نے کہا تھا یا رسول اللہ اسی تکلیف کے ساتھ بقیہ ساری زندگی گزاروں گی، آپ کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل گئی، اس بیماری کی کیا حیثیت ہے؟ بس آپ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ کبھی کبھی جب میں اس بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، اللہ کے رسول میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میرے بدن کے کچھ حصے برہنہ ہو جاتے ہیں، بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا بدن نہ کھلنے پائے۔ کیا کمال کی عورتیں تھیں میرے نبی کے زمانے میں، کیسی مومنہ یہ بندیاں تھیں اپنے رب کی، جنہیں بیماری میں بھی یہ خدشہ رہتا تھا کہ ہمارا جسم، ہمارا پردہ نہ کھلنے پائے۔ اور کہاں آج کی پڑھی لکھی، ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، کالج اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل، صنعت یافتہ، اپنے آپ کو ماڈرن، مہذب اور جدید کہلوانے والی عورتیں جو جان بوجھ کر اپنے جسموں کو نیم برہنہ کر کے معاشرے کے اندر کرتی۔ کہاں یہ عورتیں؟ اللہ کے رسول بیماری گوارا، تکلیف گوارا، لیکن جسم کا پردہ کھل جائے، جسم برہنہ ہو جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے شاگرد کو کہا یہ وہ عورت جسے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، جس نے دنیا کی بیماری کو اختیار کر لیا لیکن آخرت کی طلبگار بن کر جیتی رہی۔ حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات محترم ہجرت کرنے لگے، جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ جمع کیا تھا وہ بھی آپ نے ساتھ لے لیا۔ جب مکے سے باہر نکلے سرداران قریش نے روک لیا اور کہنے لگے اے شعیب جب تم مکے میں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج تم نے ہمارے شہر میں رہ کے اتنا مال کما لیا ہے، تم روم سے ہمارے علاقے میں آئے تھے، آج اتنے امیر ہو گئے، ایک سودا ہم تم سے کرنا چاہتے ہیں، اگر تم مدینے جانا چاہتے ہو بے شک چلے جاؤ، نہیں روکیں گے، لیکن تمہیں اپنی زندگی بھر کی کمائی اور جمع پونجی ہمارے حوالے کرنا پڑے گی۔ حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ساری اپنی کمائی، سارا پیسہ جو ہے وہ مکے کے کافروں کو دے دیا اور ہنسی خوشی اپنی آخرت بچا کر، اپنی عاقبت بچا کر مدینہ منورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ دنیا کو ٹھوکر ماری، آخرت کو سینے سے لگایا، اور ہمیں تو چند پیسوں کا کوئی خسارہ ہو جائے نا تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، بیان میں نہیں آ سکتی۔ ساری زندگی کی کمائی لٹا کر مدینے پہنچے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھجورے کھا رہے ہیں، اور یہ بھی کھجورے کھانے میں شامل ہو گئے۔ ایک آنکھ دکھ رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول دیکھیں اشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھیں خراب ہیں اور پھر بھی کھجورے کھا رہے ہیں، کھجورے کھانے کی وجہ سے آنکھوں کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہوگا یقیناً اس دور میں، اس لیے کہا گیا
حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھے ذہن کتنا ہلکا پھولکا، ساری زندگی کی جمع پونجی لٹ گئی، کمائی چلی گئی، سارا پیسہ رخصت ہو گیا، لیکن ٹینشن کوئی نہیں، ایمان بچ گیا، آخرت بچ گئی، بڑے ہلکے پھولکے اور لائٹ سے موڈ میں کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس طرف سے کھا رہا ہوں، اس آنکھ کی طرف سے تو ٹھیک ہے۔ ذرا مزاح کا پہلو دیکھیے، کہنے لگے اللہ کے رسول آنکھ یہ خراب ہے، میں اس سائڈ سے کھا رہا ہوں جو آنکھ درست ہے، حالانکہ بندہ کھائے کسی طرف سے بھی وہ جانی میدے میں ہی ہے، اثرات تو اس کے ایک جیسے ہوں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس انداز سے اپنی ساری زندگی کی کمائی لٹا کے اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو بچا کر مدینے آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے۔ یقیناً حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کافر یہ کہتے نا کہ تم مدینے جا نہیں سکتے، اگر جاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے میرے نبی کا یہ جاں باز اپنی جان دے ڈالتا، لیکن کبھی کفر کی وادی کے اندر قدم رکھنا گوارا نہ کرتے۔ بعض لوگ جب انہیں آخرت کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف راغب کیا جاتا ہے، جب انہیں یہ بتلایا جاتا ہے یہ دنیا چند روزہ ہے، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، پھر ان کی کھوپڑی الٹا گھومنا شروع کر دیتی ہے اور بڑے طنزیہ انداز میں کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کاروبار نہ کرے، پھر کیا تجارت نہ کرے، بزنس نہ کرے، پھر پیسہ نہ کمائے، پھر ترقی نہ کرے، پھر آگے نہ بڑھے، کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ کس نے کہا کہ آخرت کی تیاری اور عاقبت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کمانا چھوڑ دو، کاروبار اور تجارت کرنا چھوڑ دو؟ اللہ تو فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، وہ ہمارے بندوں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تمہاری خدمت کے لیے مقرر کر دی ہے، سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوا، بارش، یہ ندی نالے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ زمین کی ساری قوتیں، یہ سونا اگلتے زرخیز میدان، اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے لیے، یہ پھل پھول، یہ اشجار، یہ ازہار، زندگی کی ایک ایک نعمت، آسمان و زمین کی ایک ایک چیز ہم نے تمہاری خدمت کے لیے لگا رکھی ہے، تم دنیا کیوں نہیں کماؤ گے؟ اگر تم کاروبار نہیں کرو گے کس نے کرنا ہے؟ تم تجارت نہیں کرو گے کس نے کرنی ہے؟ اگر تم ترقی نہیں کرو گے تو کس نے کرنی ہے؟ تم نے زندگی کے میدان میں آگے نہیں بڑھنا تو پھر کس نے بڑھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، بار بار اللہ رب العالمین سمجھاتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی نہ جانے اپنے فرامین میں کس انداز سے اس بات کو ایسے قد فہم لوگوں کے ذہن نشین کرتے ہیں، علماء کرام بھی بتلاتے ہیں، وارثان ممبر و محراب بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی مطلب صرف اور صرف یہ ہے کاروبار کرو، تجارت کرو، لین دین کرو، اپنا معاش جو ہے اس کو تلاش کرو، اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی معیشت کو سنوارنے کے لیے جد و جہد کرو، جتنا چاہے پیسہ کماؤ، بس اللہ کی بغاوت اور نبی کی نافرمانی کی قیمت پر نہیں، حرام طریقے سے نہیں، ناجائز طریقے سے نہیں۔ شریعت نے جن طریقوں سے روکا ہے ان طریقوں پر چل کے نہیں، جائز، حلال اور قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، شرعی شرائط اور حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے لاکھوں کیا، کروڑوں کیا، اربوں کیا، کھربوں بھی کماؤ اور جمع کرو، اسلام اس میں کوئی پابندی نہیں لگاتا، بلکہ تمہیں تو یہ درس دیا گیا طلب الحلال فریضہ من بعد الفریضہ، رزق حلال کی تلاش کے لیے کوشش کرنا یہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، نماز روزے کے بعد سب سے بڑا فرض ایک بندہ مومن پر عائد ہوتا ہے کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے اپنی دنیا کمانے کی کوشش کرے، اور اس حوالے سے فکر مند ہو ایک مسلمان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، معاش کے لیے، اپنی دکان پر بیٹھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ تیرے حکم کے مطابق اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دکان میں بیٹھا ہوں، ریڑی پہ بیٹھا ہوں، مارکیٹ میں آیا ہوں، اللہ دفتر میں آیا ہوں، اپنی ملازمت پر آیا ہوں، الہی اپنے ہوٹل میں، اپنے ریسٹورنٹ میں آیا ہوں، اے مولا
تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور جائز اور حلال طریقوں سے اس دنیا کو بنانے اور چلانے کے لیے اے اللہ میں رزق کے اڈے پر پہنچا ہوں. اللہ نیت یہ ہے حلال رزق ملے. اس ارادے کے ساتھ وہ سارا دن شام تک عشاء تک آدھی رات تک اپنے دکان ملازمت پر بیٹھا رہے اور اس کا ایک ایک عمل، اس کا ترازو پکڑنا، اس کا تولنا، اس کا ناپنا، اس کا کیلکولیٹر چلانا، اس کا کمپیوٹر چلانا، اس کا کھاتے بنانا، اس کا حساب کتاب کرنا، اس کا جانچ پڑتال کرنا، اس کا گاہکوں کو ڈیل کرنا، کاروباری جتنے بھی معاملات ہیں وہ جب تک چلاتا رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ مومن عبادت کے اندر رہتا ہے. اس کا یہ گزرا ہوا وقت جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر بسر ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد کیا ہے ایک مسلمان اگر حلال طریقے سے کما کر جو لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس کا فرض ہے اپنی بیوی کے اخراجات کو پورا کرے، بچوں کے اخراجات کو پورا کرے، لیکن اس کا اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوا اس کا پیسہ بھی اللہ صدقے میں شمار کرتا ہے. صحابہ اکرام موجود تھے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک بڑا باروب، بڑا کڑیل جوان، بڑا شاندار پرسنالٹی رکھنے والا ایک مدینے کا گبرو جوان چلتا ہوا نظر آیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا نظر آیا. صحابہ اکرام نے اس کی چمکتی ہوئی جوانی کو دیکھا تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول دیکھیں اس جوان رانا کو، دیکھیں اس خوبرو اور گبرو انسان کو، ذرا غور کرے کتنی طاقت اور قوت اللہ نے اسے دی ہے. یہ پتہ نہیں کس لیے جا رہا ہے. اگر اس کے قدم اللہ کی راہ میں جہاد کے راستے میں غبار آلود ہو رہے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ مجاہد ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ نوجوان اس نیت سے اپنے گھر سے صبح صبح نکلا ہے کہ رزق حلال کما کر اس نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے، فرمایا اگر اس ارادے سے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں ہی جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا نہیں کمانی چاہیے، مولوی کہتے ہیں بس آخرت کی طرف توجہ کرو اور دنیا کو بھول جاؤ، کروڑوں اربوں خربوں کماؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنے دین اور شریعت کے قاعدوں کے اندر رہ کر جتنا پیسہ چاہے جمع کرو، مہنگی گاڑیاں لو، کوٹھیاں بناؤ، محل بناؤ. اسلام اس میں کوئی قدر نہیں لگاتا. اسلام صرف یہ درس دیتا ہے مقصد کو اوجل نہ ہونے دو، نصب العین کو فراموش نہ کرو. اپنے دل و دماغ میں یہ ہر وقت بات کو تازہ رکھو یہ دنیا مختصر ہے، اس میں ہمیں اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے اس مقصد کے سائے تلے زندگی گزار کر اس کے لیے جی کر اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤ. دین اسلام کو صرف یہ تقاضا کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دوں گا. آج ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے کوئی اتنا امیر اور مالدار نہیں جتنے حضرت یوسف علیہ السلام. اس پورے شہر کاموں کی کے اندر کوئی اتنا بڑا رئیس اور سیٹ نہیں ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اس دور کی دنیا کا جو سب سے خوشحال ملک تھا مصر، اس کے حکمران تھے، بلا شرکت غیر اس کے حکمران تھے، سارے خزانے ان کے قدموں کے اندر تھے اور دنیا کی ہر لذت ہر آسائش ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی. لیکن ذرا غور کیجئے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر، مصر کے تخت پر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، کیا نقطہ نظر ہے ان کا، کیا ان کا مقصد ہے. ذرا غور کیجئے گا اس دعا پر. وقت ختم ہو رہا ہے. عرض کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس دور کا سب سے بڑا حکمران، سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا با اختیار اور منصبدار بندہ اللہ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو نے مجھے حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتلائی ہے، اے اللہ تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. میرے مالک تیری بارگاہ میں صرف ایک درخواست اور ایک التجا پیش کرتا ہوں، توفنی مسلمہ. اللہ دنیا میں تو نے سب کچھ دے دیا، خاتمہ میرا اسلام پہ کرنا. اللہ مسلمانی کی حالت میں دنیا سے اٹھانا. یا اللہ ایمان پر، اسلام پر، کلمے پر، توحید پر، خیر پر میرا خاتمہ کرنا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر برزخ میں اور حشر میں مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل کرو. سید مودودی رحمہ اللہ نے کیا کمال کی بات کہی ہے. ایک جملہ کہہ گئے، پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا گئے. وہ کہتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر
بندوں کے خدا مت بنو بلکہ خدا کے بندے بن کر بنو۔ آج میرے ملک کی جو حالت ہے نا جی، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، اقربا پروری، معیشت کی خرابی، دن رات ایک نئے سے نیا عذاب، اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے ملک کی تخت اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ خدا کے بندے نہیں ہیں بلکہ بندوں کے خدا بنے ہوئے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے، اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے، عوام کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کی امانتوں کو شیر مادر سمجھ کے ہڑپ کرتے۔ ان کی کرپشن اور بدعنوانی نے اس ملک کے کروڑوں عوام اور ان کی آنے والی نسلوں کو غربت اور مہنگائی کے اندر کنویں کے اندر پھینک دیا ہے۔ ملک کا ستیہ ناش کر کے اب اس کے ادارے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے تعلیمی اداروں کی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے۔ سب سے اہم محکمہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، تعلیم کا محکمہ، اس کو بھی یہ بڑے ارزاں نرخوں پر غیروں کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے۔ یہ اتنے بے شرم ہیں، یہ اتنے بے غیرت ہیں، انہیں نہ تو خودکشی کرتے ہوئے، فقر و فاقہ سے مرتے ہوئے لوگوں کی اور بلکتی ہوئی ماؤں اور روتے ہوئے بچوں کی چیخیں جو ہے وہ ان کے جسم کے اندر کوئی ٹیس پیدا کرتی ہے، اور نہ غربت اور مہنگائی کی چکی میں دن رات پستے ہوئے کروڑوں کی تعداد میں جو مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، نہ ان کو ان کی دہائیاں اور ان کی فریادیں یاد آتی ہیں۔ حضرات محترم، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے ملک کا مقتدر طبقہ الا ماشاء اللہ، وہ سیاستدان ہو، وہ جرنیل ہو، وہ عدلیہ کے لوگ ہوں، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ افسران ہو، ان کی تباہی اور بربادی کا سبب یہ ہے انہوں نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، اور اسی کے حصول کے لیے رشوت، بدعنوانی اور خیانت کے ذریعے اربوں خربوں روپے جمع کر کے سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن کامیابی کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب صرف وہ ہے کہ جو آخرت میں جہنم سے بچ گیا، جنت کے اندر چلا گیا۔ باقی دنیا کے سارے انسان ناکام ہیں، نامراد ہیں، گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ وہ شخص جس نے جھونپڑی کے اندر زندگی گزاری، جسے کبھی ڈھنگ کا کھانا نہ ملا، جس نے کبھی اچھا کپڑا پہن کے نہ دیکھا، سواری اور کار تو گئے، جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہ رہا، لیکن وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہا اور آخرت کی تیاری کرتا رہا، جہنم سے بچ گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور جو انواع و اقسام کی نعمتیں استعمال کرتا رہا، لگژری گاڑیوں میں سفر کرتا رہا، اربوں خربوں کے اندر کھیلتا رہا، محلات اور عیش و عشرت کے اندر اس کی زندگی گزری، لیکن آخرت سے غافل رہا، تیاری نہیں کی اس نے اپنی عاقبت کے لیے، اور اگلی زندگی کے لیے اس نے کوئی کوشش اور کاوش نہیں کی۔ جہنم کا ایندھن بن گیا، جنت میں نہ جا سکا۔ کعبے کے رب کی قسم، اس سے زیادہ ناکام اور نامراد انسان اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔